السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلک۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت جو کہ انتقال کر چکے ہیں۔ ناظرین، زندگی سے لڑتا رہا، جیتتا رہا، پھر زندگی سے ہی ہار گیا۔ عامر لیاقت کے حوصلے ٹوٹنے کے بعد ایسے اسباب جو ان کی موت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ عامر لیاقت کی موت حادثہ، قتل یا خودکشی؟ ابتدائی معلومات کے مطابق عامر لیاقت کے ملازم کے مطابق وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے اور ان کے پورے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس حوالے سے پولیس ان کے موت کے ان تمام محرکات پر تحقیق کر رہی ہے کہ ان کی موت کا بنیادی سبب کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کا یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کسی نہ کسی شعبے کا انتخاب کرتا ہے اور باقی ماندہ زندگی اسے شعبے میں ترقی کرنے کی کوششوں میں گزارتا ہے۔ آج اچانک جب عامر لیاقت کے انتقال کی خبریں میڈیا کی زینت بنی تو اس نے سننے والے تمام افراد کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ عامر لیاقت کو ہمیشہ خبروں میں رہنے کا شوق تھا اور ان کی ایسے اچانک موت نے انہیں ایک بار پھر خبروں میں سرخی بنا دیا۔ عامر لیاقت نے جو بھی کیا خوب کیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے تعارف کے لیے کسی ایک شعبے میں ان کی مہارت کو بیان کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ان کی پیدائش 5 جولائی 1971 کو کراچی میں ہوئی۔ ان کے والد ایک سیاستدان جبکہ ان کی والدہ کالم نگار تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ MBBS ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ PhD بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت لگایا جاتا تھا۔ مگر ان دونوں شعبوں سے ڈگریاں لینے کے باوجود انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور FM 101 میزبان کے طور پر کیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے TV پروگرام عالم آن لائن نے ان کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ عامر لیاقت جو بھی کام کرتے تھے اپنے منفرد انداز سے جم کر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب گیم شو شروع کیا تو اس میں بھی عروج ہی ان کا نصیب بنا۔ عامر لیاقت کے سیاسی فیصلے۔ عامر لیاقت کی سیاسی زندگی میں بھی ان کی زندگی کی طرح بہت منفرد رہی۔ کم عمری ہی میں 2002 میں MQM کے ٹکٹ سے MNA بن گئے، بلکہ وزارت مذہبی امور کا اہم ترین قلمدان بھی سنبھال لیا۔ مگر یہاں پر بھی اپنی سوچ کے فرق کے سبب ان کو استعفیٰ دینا پڑا اور اس کے بعد 2018 میں انہوں نے MQM کو خیر باد کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور MNA بن گئے۔ MNA بن گئے۔ نظریاتی اختلافات کا سلسلہ یہاں بھی جاری رہا۔ ان کے مزاج کا تغیر ان کی ازدواجی زندگی کے معاملات میں بھی آڑے آتا ہے۔ ان کی پہلی شادی جو تقریباً 15 سال تک بشریٰ عامر کے ساتھ چلی، اس سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے بھی نوازا۔ مگر طویل ہم سفری طوبیٰ انور کے عامر لیاقت کی زندگی میں آنے کے بعد طلاق پر پہنچ کر ختم ہوا اور عامر لیاقت نے طوبیٰ سے نکاح کر لیا اور بشریٰ کو طلاق دے دی۔ طوبیٰ سے ان کی شادی صرف 3 سال چل سکی اور یہ بھی علیحدگی پر پہنچ کر ختم ہوئی، جس کے فوراً بعد انہوں نے دانیہ کے ساتھ تیسری شادی کر لی۔ دانیہ کے ساتھ 3 ماہ کی شادی اور علیحدگی کی خبروں اور دانیہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات ایک جانب تو عامر لیاقت کی شہرت کے لیے بہت نقصانات ثابت ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کو مایوسی کا بھی شکار کر دیا۔ عامر لیاقت کی اچانک موت کے اسباب۔ عامر لیاقت کی اس اچانک موت کے حوالے سے اگرچہ پولیس تحقیق کر رہی ہے، مگر ہم یہاں ان اسباب کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان اندر سے مر جائے تو سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتی۔ عامر لیاقت کی پے در پے ازدواجی زندگی میں ہونے والی ناکامیاں، جس میں یقیناً طور پر ان کی پسند کا کوئی دخل نہ تھا، مگر اس میں ان کا امیج عوام میں ایسا بنا کر پیش کیا جیسے کہ وہ ایک دل پھینک انسان ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کی سابقہ بیویوں کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات بھی ان کو دل برداشتہ کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ خاص طور پر ان کی تیسری بیوی کی علیحدگی کے بعد عامر لیاقت کے سامنے آنے والی ویڈیوز ان کی ذہنی کیفیت کو سامنے لانے کے لیے بہت تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنا ان کو کئی حوالوں سے کافی مہنگا پڑا۔ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ عزت۔ ان کی تیسری بیوی کے ساتھ ہونے والے جھگڑے جو کہ ایک سوشل میڈیا جنگ کی صورت اختیار کر گئے تھے، اس میں دونوں جانب سے لگائے جانے والے الزامات اور ان کی تیسری بیوی دانیہ کی جانب سے وائرل کی جانے والی ویڈیوز نے عامر لیاقت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کو اس بات کا بہت کلل تھا کہ وہ جو کہ عالم آن لائن جیسے پروگرام اور عاشق رسول کے دعویٰ کے سبب
جتنی عزت بنا سکے تھے ان ویڈیوز نے انہیں اپنی نظر میں بھی شرمسار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ملک چھوڑنے تک کا ارادہ کر لیا تھا۔ عامر لیاقت کی موت حادثہ، قتل یا خودکشی؟ ابتدائی معلومات کے مطابق عامر لیاقت کے ملازم کے مطابق وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے اور ان کے پورے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس حوالے سے پولیس ان کے موت کے ان تمام محرکات پر تحقیق کر رہی ہے کہ ان کی موت کا بنیادی سبب کیا ہے۔